بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اہم معلومات ہر خاص و عام کے لیے اور حقوق زوجین پر مشتمل ہے۔ نماز و دیگر احکام اسلامی کی پابندی کریں اور اپنے گھر کو خوشیوں کا گھر بنائیں، اور ہر اہم کام سے پہلے مشورہ کر لیا کریں۔ مشورہ کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شرمندہ نہ ہوا جس نے مشورہ کر لیا۔ مرد کے اور عورتوں کے حقوق۔ مرد کے حقوق: عورت اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ جائے۔ مرد حکم کرے اور شرعی طور پر جائز ہو، اگر عورت اس کے کرنے پر قدرت رکھتی ہے تو بجا لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مخلوق کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کو ناراض کرنے پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ عورت ایمان کا مزہ نہیں پائے گی جب تک شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ حقوق اسلام و حقوق: شوہر ادا کرنے والی جنت کے جس دروازے سے داخل ہو اس کی مرضی ہے۔ عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ شوہر حسب حیثیت علیحدہ کمرہ جس میں زندگی کی ضروریات ہوں مہیا کرے، اس کا حق مہر ادا کرے، نان و نفقہ حسب حیثیت دے، گالی نہ دے، چہرے پر نہ مارے، نازک اعضاء پر نہ مارے، اچھی نصیحت کرے، برائی سے روکے، خود بھی نماز پڑھے اور عورت کو بھی حکم دے، اچھائی پر داد اور بری بات کو نظر انداز کر دے، ناراض بالکل نہ رکھے، طہارت و صفائی کا خود بھی خیال کرے اور اسے بھی تعلیم دے، برے دوستوں کو گھر میں نہ لائے، اس کی اولاد کی ضروریات پوری کرے، بلوغت تک اولاد کی تعلیم پر خاص توجہ رکھے، رزق حلال کھلائے۔ شادی سے پہلے دونوں خاندان کو چاہیے کہ خوب سوچ بچار کر لیں، لڑکے اور لڑکی کی رائے معلوم کر لیں، ہو سکے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اس لیے کہ ایک نئے رشتے کی طرف جا رہے ہیں اور زندگی بھر باہم رہنا ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد سہنا ہے، ہو سکے تو استخارہ بھی کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوگانہ نماز پڑھ کر دعا کر کے سو جائیں۔ طبیعت کام کی طرف راغب ہو تو یہ بہتری کا اشارہ ہے۔ جب خوب عزم کر لیں اس کے بعد رشتہ کریں۔ بعد نکاح زوجین ایک دوسرے کے حقوق بجا لائیں۔ بہت سے گھر اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ کبھی مرد کوتاہی کرتا ہے اور کبھی عورت۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں اتفاق رکھیں، نا اتفاقی کو قریب نہ آنے دیں۔ اپنی بات منوانے کے لیے دونوں ضد ہرگز نہ کریں۔ بچوں کے مستقبل کے لیے غصہ پی جائیں۔ اگر میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی تو اولاد کے درمیان بھی محبت ہوگی۔ اس کا اثر اولاد پر زیادہ ہوتا ہے اور لڑائی دیکھ کر بچے بھی لڑنا سیکھیں گے۔ ساس سسر کو چاہیے کہ بہو کو اپنی لڑکی سمجھیں۔ جس طرح اپنی لڑکی کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بہو کی غلطی کو بھی نظر انداز کر دیا کریں۔ اس کی صحت کا خیال رکھیں، اس کی طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ نہ ڈالیں۔ بہو کو بھی چاہیے کہ ساس سسر کو اپنے والدین سمجھے، جائز خدمت کرے، ادب و احترام کرے، داماد بھی اس طرح کا برتاؤ کرے۔ مرد عورت بعد نکاح مرنے تک میاں بیوی ہیں۔ مرنے کے بعد اگر اللہ کے فضل سے دونوں جنتی ہوئے تو پھر جنت میں بھی وہ میاں بیوی ہی ہوں گے۔ کسی ایک کے جنتی ہونے سے جنت میں ایک ساتھ نہ ہوں گے۔
اسی طرح اگر مرد نے 3 طلاق دے دی تو میاں بیوی نہ دنیا میں رہیں گے نہ آخرت میں۔ مرد حضرات عورتوں سے اچھا برتاؤ کریں، بغیر قصور عورت کو ملامت ڈانٹ ٹپٹ نہ کریں۔ اسی طرح عورتیں مرد کو طیش نہ دلائیں، شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ اور دباؤ نہ ڈالیں۔ دونوں نے جب ایک زندگی کا بندھن باندھ لیا ہے تو اسے نہ توڑیں۔ معمولی بات پر ایک دوسرے سے ناراضگی اور لڑائی نہ کریں۔ بعض مرتبہ ایسی لڑائی سے طلاق ہو جاتی ہے، اس سے گھر اجڑ جاتا ہے، بچے بکھر جاتے ہیں، قتل و غارت کی نوبت آ جاتی ہے۔ طلاق کو مذاق یا کھیل نہ سمجھیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ لفظ طلاق یا چھوڑ دیا نکاح کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا انتہائی غصہ اور ناراضگی اور آپس کی لڑائی میں بھی ہوش و عقل کو قابو میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ منہ سے غلط لفظ نکال کر ہمیشہ کی شرمندگی میں مبتلا ہو جائیں۔ طلاق دینا اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ اور بری بات ہے، لیکن جب طلاق دے گا تو ہو جائے گی۔ جب انسان نکاح کرے تو ہر صورت میں نبھائے۔ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اس کی طرف سے مزاج کے خلاف بات سنو تو برداشت کرو۔ جب میاں بیوی کی ناراضگی حد سے بڑھ جائے اور گھر آباد رکھنے کی صورت نہ رہے اور اس سے مرد نے علیحدگی کا پکا ارادہ کر لیا ہو یا عورت خود طلاق مانگ رہی ہو تو آپ اسلام اور شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ لہٰذا خوب یاد رکھیں، طلاق دینا جب آپ ضروری سمجھتے ہیں تو پاکی کی حالت میں صرف ایک ہی طلاق دیں اور 2 مردوں کو گواہ کر لیں یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیں۔ 3 طلاقیں ہرگز نہ دیں، ہرگز نہ دیں، ہرگز نہ دیں، چاہے کوئی وکیل یا جج یا کنبے کا سربراہ بھی کہے، اور نہ کسی وکیل کے بنائے ہوئے 3 طلاق نامے پر دستخط کریں۔ اسی طرح جب عورت حاملہ ہو یا ناپاک حالت میں ہو، یعنی ناپاکی کے دنوں میں طلاق نہ دے، یہ کام حرام ہے، گناہ ہے، لیکن اگر طلاق دیں گے تو واقعہ ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، ایک طلاق سے بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دیں عورت کو طلاق نہیں ہوتی یا وہ نکاح سے باہر نہیں ہوتی، یہ غلط ہے اور اسلام سے ناواقفیت ہے۔ ایک طلاق کے بعد عورت عدت گزار کر کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو عدت کے اندر رجوع یا عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اگر اس مرد نے دوسرے نکاح کے بعد طلاق دی تو جملہ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، یعنی پہلی دی ہوئی طلاق باقی ہے، رجوع کرنے یا نکاح دوبارہ کرنے سے ختم نہ ہوگی۔ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا حرام ہے، لیکن دے دیں تو واقع ہو جائے گی۔ جیسے کسی کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن قتل کرے گا تو انسان مر جائے گا۔ 3 طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی جب تک حلالہ شریعت نہ ہو جائے۔ یہ شوہر کے لیے اسلام نے سزا رکھی ہے